السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اصولی طور پر اور حقیقی طور پر یو اے ای سے پاکستانیوں کے لیے وزٹ ویزوں کا اجرا ہو چکا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اب بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر مجھے مطلع کرتے رہتے ہیں، مجھے اپنے ویزوں کی کاپی بھیجتے ہیں، جس سے اب یہ بات ظاہر ہے کہ یو اے ای نے ویزوں کا اجرا شروع کر دیا۔ اگرچہ میں اب بھی کہوں گا کہ محدود پیمانے پر اور ویزوں کے اجرا میں عام طور پر 2 سے 3 دن لگتے ہیں، لیکن اب ویزوں کے اجرا میں کافی تاخیر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، شاید تحقیقات ہوں، تحقیق کرنی ہو کہ مذکورہ شخص جس کو ویزا جاری کیا جا رہا ہے اس کے قواعد کیا ہیں، اس کا ماضی کیا ہے، بیک گراؤنڈ چیک جسے کہتے ہیں۔ ایاز حسین نے آج مجھے میل کی ہے، انہوں نے بتایا ہے گزشتہ روز انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ ان کی فیملی اور انہوں نے 15 روز پہلے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا اور ابھی تک انڈر پروسیس آ رہا ہے، اور آج انہوں نے مجھے میل کی ہے کہ ان کو بھی، ان کی فیملی کو بھی ویزا مل چکا ہے۔ گزشتہ روز ہی یعنی 14 جنوری کو کم از کم 3 ایسے افراد ہیں جن کا تعلق لاہور اور کراچی سے ہے، ان کو بھی ویزے مل چکے ہیں۔ 30 دن کا ویزا ملا ہے، ایک صاحب کو 90 دن کا وزٹ ویزا ملا ہے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ محمد بن راشد المختوم، جو کہ نہ صرف دبئی کے حکمران ہیں بلکہ یو اے ای کے وزیر اعظم اور نائب صدر بھی ہیں، انہوں نے گزشتہ روز ایک اہم سطحی ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وہاں کے حکام کو ہدایات دی ہیں کہ ویزے کے اجرا کے کام کو آسان سے آسان اور جلد از جلد ممکن بنایا جائے۔ یعنی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جو ویزے کے حصول میں لوگوں کو دشواریاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جو ویزا ہے اس کو جلد جاری کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر دبئی کی جو GDRFA اور دبئی کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک مشترکہ معاہدہ بھی کیا ہے جس کے تحت ویزے اب جلدی جاری کیے جائیں گے اور ویزے حاصل کرنے کا طریقہ آسان کر دیا گیا ہے، یا ویزے دینے کا طریقہ آسان کر دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویزا دینے اور لینے کا طریقہ تو آسان کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستانیوں پر بین کیوں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، بلکہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح چپکے سے بغیر اناؤنس کیے پاکستانیوں پر وزٹ ویزے کے لیے بین لگایا گیا، اسی طرح چپکے سے آسانی کے ساتھ پاکستانیوں پر جو بین ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، گریجولی جسے ہم کہتے ہیں، مرحلہ وار اب ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان بلک یہ ویزے کب جاری ہوں گے، یعنی جس طرح پہلے جاری ہوتے تھے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہزاروں تو نہیں، میرا خیال ہے سینکڑوں کی تعداد یا درجنوں کی تعداد میں پاکستان اور یو اے ای سے پاکستانیوں کو ویزے جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک بات میں پھر آپ کو واضح کرتا چلوں، جو لوگ جینون وزٹ ویزے پر دبئی یا یو اے ای جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو میری ان سے درخواست ہوگی کہ ان دنوں یعنی کرونا وائرس کے دنوں وہ دبئی یا یو اے ای جانے سے اجتناب کریں، انلیس یا انٹل اگر آپ کی کوئی بہت بڑی مجبوری نہیں ہے۔ اب اگر آپ وزٹ پر جا رہے ہیں تو وزٹ پر جانا میں سمجھتا ہوں کوئی خاص مجبوری نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کا کوئی کاروباری مقصد ہے، اگر آپ کو وہاں پر جاب مل گئی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ مجبوری ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف سیر و تفریح یا سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہوگی آپ نہ جائیں، مت جائیں۔ دوسری جانب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ یو اے ای میں، خاص طور پر دبئی اور ابوظہبی میں ورک ویزا کھل گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں وضاحت کرنا چاہوں گا
کہ ورک ویزا پہلے سے کھلا ہے، البتہ جو پاکستان کے اندر سے ورک ویزا یا امپلائمنٹ ویزا جاری ہوتا تھا اس پر ابھی بھی پابندی کہہ لیں یا وہ اب بھی معطل ہے۔ جہاں تک ورک ویزے کے اجراء کا تعلق ہے، دبئی یا یو اے ای کے اندر اگر آپ وہاں پر موجود ہیں، چاہے آپ وزٹ ویزے پر ہیں اور آپ کو نوکری ملتی ہے، تو آپ کو ورک ویزا مل سکتا ہے، یعنی آپ اپنے وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں کنورٹ کروا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے قانون موجود ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آپ کو پیشکش کا لیٹر مل چکا ہے، یعنی آفر لیٹر مل چکا ہے، جاب کی آفر آ چکی ہے اور یہ کنفرم ہے، اور یا آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے، تو آپ پاکستان سے وزٹ ویزا لے کر وہاں پر جا سکتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ اب ایک دفعہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے، پھر آپ کی کمپنی آپ کے بہاف پر ورک ویزا، امپلائمنٹ ویزا یا ورک پرمٹ، امپلائمنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی کرے گی۔ پرمٹ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ یہ عارضی ہوتا ہے، 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ البتہ جو امپلائمنٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ پکا ہوتا ہے، جب تک آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے 1 سال 2 سال، اس وقت تک اس کی میعاد برقرار رہتی ہے، اور اس دوران آپ کو ریزیڈنسی ویزا بھی مل سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایمریٹس کا ID کارڈ وغیرہ بن جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ پرسنل قسم کے سوالات کرتے ہیں، ان کا جواب دینے سے میں قاصر رہتا ہوں کہ میرا فلاں ویزا ہے، میں وہ کب ایکسپائر ہوگا، اگر ایکسپائر ہوگا تو میں کیا کروں، یا وہاں پر میں بے روزگار ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اب ایمنیسٹی کب آئے گی؟ تو میرے بھائیو، ابھی تو ایمنیسٹی 31 دسمبر یا 30 دسمبر کو ایمنیسٹی کی سکیم ختم ہوئی ہے، اگر آپ نے وہ اویل نہیں کی تو ابھی آپ انتظار کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کی یہ شکایات ہیں کہ ابوظہبی سے ورک ویزا یا امپلائمنٹ ویزا جاری نہیں ہو رہا، باوجود اس کے کہ لوگوں کے پاس نوکریاں موجود ہیں، آفر لیٹرز ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف آفر لیٹر پر آپ کو ورک ویزا نہیں ملتا، وہاں پر آپ جائیں گے، آپ کی کمپنی جو ہے وہ آپ کے بہاف پر جب تک امیگریشن حکام یا وہاں کے جو وزارت انسانی وسائل ہے، جسے منسٹری آف ہیومن رائٹس اینڈ ایمریٹائزیشن کہتے ہیں، جب تک آپ کی کمپنی آپ کے بہاف پر اپلائی نہیں کرے گی اس وقت تک آپ کا ویزا وہاں پہ کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ البتہ کمنگ بیک ٹو دا سیم، جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب حقیقی طور پر، اصولی طور پر ویزوں کا اجراء شروع ہو چکا ہے۔ پہلے بالکل بند تھا، اب آہستہ آہستہ یہ جو فلو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے روزانہ اگر 1 ویزا ملتا تھا، اب 10 مل رہے ہیں، اور امید ہے آنے والے دنوں میں یہ 10 کی بجائے 100 ہو جائیں گے، 100 کی بجائے 1000 ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ویزے کے حوالے سے جو ان کی ریگولیشنز ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، اگر آپ جینوئنلی وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ وزٹ ویزے پر بھی جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 2000 درہم واپسی کا ٹکٹ، کنفرم ٹکٹ جو کہ جینون ہو، جعلی نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہاں پر رہائش کا ثبوت، اگر آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں تو ہوٹل کی بکنگ، اور اگر آپ کسی عزیز رشتہ دار کے پاس ٹھہر رہے ہیں تو اس عزیز رشتہ دار کا ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس بھی لازمی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔